کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 101 لے کر حاضر ہوئے ہیں، یعنی 101۔ اور ہم یہ سٹارٹ کریں، ایک بہت چھوٹا سا ٹارگیٹ ہے، آپ اسے پورا کر دیجیے گا۔ پریویس ایپیسوڈ 3-4 یعنی مجھے پچھلے ایک ہفتے سے اپنے چینل پر بہت گندا رسپانس دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، اور دونوں ہی ناولز پر، نور سلطان بھی اور رمز محبت بھی، دونوں کی ایپیسوڈ پر بہت گندا رسپانس دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس طرح سے آپ لوگ رسپانس نہیں کر رہے، آپ لوگ پڑھ نہیں رہے، سن نہیں رہے، کیونکہ ایوریج ویو ڈیوریشن بہت، مطلب وہ اس کا ایرو نیچے ہی ہے، وہ بلیک بھی دکھا رہا ہے، یعنی کہ وہ بہت کم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے مت کیا کریں، اس سے پتہ ہے بہت برا اثر پڑتا ہے چینل پر، اور وہ واضح طور پر دکھ رہا ہے۔ آپ کو اچھا بھی نہیں لگ رہا، آپ چلا کر چھوڑ دو۔ اب میری صرف ایک ریکویسٹ ہے، پلیز کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر کے مت پڑھا کیجیے گا۔ آپ یقین کریں، صرف ایک میری ریڈر ہیں، ان کے ہسبینڈ پیرالائزڈ ہیں، تو میں نے صرف ان کی وجہ سے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے ہسبینڈ کو پیرالائز ہے، وہ 14 سال سے بیڈ پر ہیں، میں نے صرف ان کی وجہ سے میں ڈاؤن لوڈ کر لیتی ہوں، بعد میں پڑھتی ہوں۔ تو آپ پلیز، میں نے صرف اس ایک ریڈر کی وجہ سے اپنا ارادہ بدلا تھا، ورنہ میں ڈاؤن لوڈ کا آپشن بند کرنے والی تھی، صرف ان کی وجہ سے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر آپ اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے کہ آپ ہی نے تو کیا نہیں ہے، تو یہ مت سوچیے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ میری محنت خراب ہو رہی ہے، آپ یقین کریں، اس سے محنت خراب ہو رہی ہے میری، اور آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مجھے بھی پتہ ہے۔ آپ لوگ تو انٹرٹین ہو کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ جو اتنی محنت سے لکھ رہا ہے، وائس اوور کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ایڈٹ کر رہا ہے، تھمبنیل بنا رہا ہے، اس کی محنت ہم کیسے ضائع کر رہے ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے۔ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں بھی کہ نیٹ کا ایشو، لائٹ کا ایشو، میں مانتی ہوں بہت ایشو ہے، مگر اتنا بھی نہیں ہوگا جتنا آپ لوگ بتاتے ہیں مجھے۔ ہر وقت ایک ہی بات تو نہیں ہو سکتی نا کہ لائٹ نہیں تھی، نیٹ نہیں آتا، لائٹ نہیں آتی، ہو جاتا ہے، یہاں بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ نہ کریں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ریڈرز تو ہمیشہ ایک ہی ڈاؤن لوڈ کر کر ہی سنتے ہیں، مت کیا کیجیے۔ آپ یقین کریں، آج مجھے بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ پچھلے 4 دن سے میرا چینل مجھے دکھا رہا ہے کہ آپ کا چینل ڈاؤن جا رہا ہے، صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگ اچھا رسپانس نہیں دے رہے ہیں، اور ہم سے محبت پر تو دے ہی نہیں رہے۔ آپ یقین کریں، مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، 3 دن سے میری اتنی طبیعت خراب ہے، 2 دن ٹھیک تھی کہ ہاں ہو رہی ہے، بٹ کل میری جتنی طبیعت خراب تھی، یہ میرا اللہ کو پتہ ہے۔ مجھے جب ڈاکٹر کے میں گئی ہوں، انہوں نے مجھے بیڈ ریسٹ بتایا ہے، اور آپ یقین کریں، بس میں یہاں نہیں بتا سکتی کہ میرے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ میں صرف آپ کی محبت میں کام کر رہی ہوں، ادروائز مجھے نیند کی دوائی دی ہوئی ہے، ہر دوائی کھانے کے بعد میں سو رہی ہوں، اور یہ ایپیسوڈ میں نے کیسے لکھی ہے مجھے پتہ ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے، سب اچھا رسپانس دیں گے، اور پلیز کوئی بھی ڈاؤن لوڈ مت کرنا۔ میں نے صرف اپنے ایک ریڈر کی وجہ سے، صرف ایک، ان کی وجہ سے اپنا ارادہ ملتوی کیا تھا ڈاؤن لوڈ کا آپشن ہٹانے کا۔ اگر آپ میری اس اچھائی کا فائدہ اٹھائیں گے، تو آپ یقین کریں مجھے ہرٹ ہوگا پھر۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ ربال اور سلطان اس وقت دلی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل نمبر 3 پر کھڑے تھے۔ آج سلطان کی گرینی، اس کے انکل آنٹی اور جینیفر آ رہے تھے۔ سلطان بے تابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا، اور وہ بے تابی
اس کے ایک ایک انداز سے جھلک رہی تھی۔ بے چین اور بے تاب تو ربال بھی تھا، لیکن اس نے بڑی مہارت سے اپنے جذبات پر قابو کیا ہوا تھا۔ ان کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی تھی، بس اب کچھ دیر میں وہ لوگ باہر آنے والے تھے۔ ربال کا دل ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ پہلے سے زیادہ تیز دھڑک رہا تھا۔ 5 منٹ بعد سلائڈنگ ڈور کھلا۔ لوگوں کے ہجوم میں سلطان اور ربال کی نظر انہیں ڈھونڈنے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ چاروں دونوں کو نظر آئیں۔ سلطان کی گرینی وہیل چیئر پر بیٹھی تھی اور ان کے انکل نے وہیل چیئر سنبھالی ہوئی تھی۔ آنٹی اور جینیفر نے لگیج ٹرالی سنبھالی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے سب کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ جینیفر کی نیلی آنکھوں میں ربال کو اتنے دن بعد دیکھ کر نمکین پانی امڑ آیا تھا۔ آنکھوں میں پانی جمع ہوتے ہی ناک اور گال ایک دم سرخ ہو گئے تھے۔ ربال نے اس کو دیکھا، پھر آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اشارہ صاف تھا، رو مت۔ سلطان آگے بڑھا اور ایک دم اپنی گرینی کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ ان کے جھری زدہ ہاتھوں کو تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے سلطان نے برٹش ایکسنٹ میں پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ انہوں نے جھک کر اپنا گال سلطان کے بالوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہم بھی ٹھیک ہیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سلطان کی بھوری آنکھوں میں ایک دم پانی جمع ہو گیا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور تمہیں دیکھ کر اور ٹھیک ہو گئی ہے، انہوں نے پیار سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی بیٹی کی آخری نشانی تھا، انہیں جان سے عزیز تھا۔ سلطان مسکرایا، پھر اٹھ کر اپنے انکل آنٹی سے ملا اور پھر جینیفر سے۔ ربال بھی آگے بڑھ کر سب سے ملا، پھر آخر میں جینیفر سے، لیکن اس سب کی موجودگی میں جینیفر اس کے سینے سے نہیں لگ پائی۔ حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا ربال کے سینے سے لگ کر خوب روئے، اسے بتائے کہ اس نے اسے کتنا مس کیا تھا، کتنی راتیں تھیں جو اس نے اس کی یادوں میں جا کر گزاری تھیں۔ سلطان نے اپنے ساتھ آئے ملازم اور ڈرائیور کو اشارے سے بلایا اور ان کا سامان گاڑی میں رکھنے کے لیے کہا۔ ڈرائیور اور ملازم ان کا سارا سامان لے کر گاڑی کی طرف چل دیے۔ وہ سب ان کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑیوں کی طرف آئے۔ جینیفر، تم ربال کے ساتھ آ جاؤ، ہم انکل آنٹی اور گرینی کو لے کر جا رہے ہیں، سلطان نے کہا تو ربال نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ربال کے دیکھنے پر سلطان نے دائیں آنکھ ونک کی اور شرارت سے مسکرا دیا۔ ربال نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ چلیں، سلطان نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف چل دیا، جبکہ ربال جینیفر کو لے کر اپنی گاڑی کی طرف چل دیا۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کر ربال نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ جینیفر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی ربال ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سلطان کی گاڑی آگے نکل گئی۔ ربال ان کے پیچھے پیچھے اپنی گاڑی لے کر نکلا۔ گاڑی میں سکوت طاری تھا۔ ربال چہرے پر سنجیدگی لیے ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ جینیفر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے یوں بیٹھے ہوئے کچھ لمحے گزرے تھے، اچانک ربال کو اپنی گاڑی میں سو سو کی آواز سنائی دی۔ ربال نے کچھ کہے بغیر گاڑی ایک سائیڈ روکی۔ دور دور تک روڈ پر کسی بھی دوسری گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سلطان کی گاڑی بھی کافی آگے نکل چکی تھی۔ گاڑی روک کر ربال نے جینیفر کی طرف دیکھا۔
اور ہلکا سا اس کی طرف رخ موڑ کر اس کی گود میں رکھا اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ جینیفر نے چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ I miss you so much۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپا کر جینیفر نے روتے ہوئے کہا، I miss you too۔ ریبال نے بے حد نرمی سے اس کے گولڈن بالوں پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جینیفر نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج وہ مہینوں بعد اس کو اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں پیاس تھی جو اسے دیکھنے کے باوجود بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک شخص اس کی پوری زندگی بن چکا تھا۔ وہ تھا تو سب کچھ تھا، وہ نہیں تو کچھ نہیں۔ میں نے بہت مشکل سے یہ دن گزارے ہیں ریبال، میرے لیے بہت مشکل ہے اب آپ کے بنا رہنا۔ جینیفر ریبال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شدت سے بولی، میرے لیے بھی۔ کہاں آسان تھا تمہارے بنا رہنا۔ ریبال نے اس کی نیلی آنکھوں میں بہتے گرم سیال کو اپنے پوروں سے چنتے ہوئے کہا، اب مت جانا۔ ریبال نے جھک کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹھکاتے ہوئے کہا، نہیں جاؤں گی، آپ بھیجنا بھی چاہیں گی تب بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی تو ریبال مسکرا دیا، کون کافر تمہیں بھیجنا چاہتا ہے؟ ریبال نے پوچھا تو وہ خوفی سے اسے دیکھنے لگی۔ پچھلی بار آپ نے ہی بھیجا تھا۔ اگر آپ پچھلی بار مجھ سے شادی کر لیتے تو میں نہیں جاتی، لیکن آپ نے مجھ سے شادی نہیں کی اس لیے مجھے جانا پڑا۔ وہ کچھ خفا سی بولی، میڈم شادی کرنے کی آپ کی کچھ شرائط تھیں، کچھ خواہش، کچھ ارمان تھے۔ اب جیسی آپ شادی چاہتی تھیں وہ کچھ دنوں میں نہیں ہو سکتی تھی۔ ریبال نے اسے یاد دلایا کہ وہ کیسی شادی کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا؟ اب تو آپ کو مہینوں کا ٹائم مل گیا، اب تو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو، اب تو آپ مجھ سے شادی کر لیں گے نا؟ جینیفر امید بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ریبال کچھ لمحے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں تو شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں ہی نہیں میری فیملی بھی، بس تم اب اپنے پیرنٹس کو منا لینا۔ ریبال نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کا گال سہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جینیفر نے کہا، اور دوبارہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ ریبال نے متاع حیات کی طرح اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ تم میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ ہو، میں تمہیں کھو کر جی نہیں پاؤں گا، ریبال نے بے حد مدھم لہجے میں کہا۔ جینیفر نے دوبارہ اس کے سینے سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ ریبال نے اردو میں کہا تھا، لیکن وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے کوئی محبت کی بات کی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ریبال نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، جینیفر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا؟ مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی۔ یہی کہ میں آپ کی زندگی میں بہت معنی رکھتی ہوں، کہہ کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ وہ تو رکھتی ہو، بہت زیادہ رکھتی ہو، کہہ کر ریبال نے اور کس کے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ سلطان کی گرینی یوسف سے مل کر اس قدر خوش ہوئی اور اس قدر روئی جس کی کوئی حد نہیں۔ کچھ ایسا ہی حال اس کے انکل اور آنٹی کا تھا، اور جینیفر تو یوسف کو اپنے سینے سے لگائے بار بار پیار کر رہی تھی۔ پہلی مامی ہے جو اپنی نند کے بیٹے سے اتنا پیار کر رہی ہے۔ شہریار نے ریبال کے رشتے کا حوالہ دے کر جینیفر کو چھیڑا۔ جی نہیں، میں اس کی پھوپھو ہوں۔ جینیفر نے یوسف کے ننھے وجود کو اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے کہا، بالکل، دو ہی تو کزن ہیں، ان میں بھی دوسرے رشتے کا حوالہ کیوں دیا جائے؟
سلطان کی گرینی نے کہا تو سب ان کی بات پر مسکرا دیے۔ سب سلطان کے ننیال والوں سے اچھے سے ملے تھے اور وہ لوگ بھی سلطان کے گھر والوں سے بہت اچھے سے ملے تھے۔ حنا بیگم سے ان لوگوں کی پہلی ملاقات تھی۔ اپنی بیٹی کی جگہ انہیں دیکھنا سلطان کی گرینی کو تکلیف تو دے گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے اس تکلیف کو نہ کسی سے کہا، نہ چہرے پر عیاں ہونے دیا۔ حاشر اور شہریار بھی ان سے بہت محبت سے ملے تھے۔ چلو نور، میں چلتا ہوں، مجھے کچھ کام ہے، ربال نے سب کے درمیان سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر جاتے ہیں بھائی سوری، جاتے ہیں بھائی لکھا جاتے ہیں بھائی۔ نور بھی اٹھتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، مجھے بہت کام ہے، انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ نور کے پاس آ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے ربال نے کہا اور اسے پیار کر کے جینیفر کے پاس آیا اور جھک کر اس کے سینے سے لگی یوسف کے گال پر نرمی سے اپنے لب رکھیں۔ مامی بن کر رہو گے تو فائدے میں رہو گی، باقی تمہاری مرضی۔ یوسف کے گال کو چوم کر وہ دھیمی آواز میں جینیفر سے کہتا سیدھا ہو گیا۔ جینیفر نے ایک دم اس کی طرف دیکھا۔ ربال اب اسے نہیں دیکھ رہا تھا، پھر وہ سب سے مل کر چلا گیا۔ انکل، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے، ڈنر پر سلطان نے اپنے انکل سے کہا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انہوں نے پوچھا۔ دراصل انکل یعنی نور کے ابو چاہتے ہیں کہ کرن کی رخصتی کے ساتھ ساتھ وہ ربال کی بھی شادی کر دیں۔ آپ بتائیں، آپ جینیفر اور ربال کی شادی کرن کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ ڈیوڈ کچھ لمحے کے لیے خاموش رہیں، پھر انہوں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیٹی کی طرف۔ جینیفر جو انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے دیکھنے پر ایک دم نظریں جھکا لیں۔ وہ ایک نظر میں اپنی بیٹی کے دل کا حال سمجھ گئے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کیا چاہتی ہے۔ سب ان کے جواب کے منتظر تھے۔ آفریدی صاحب نے ہم سے صرف ذکر کیا تھا، ہمارا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بچوں کی خوشی کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا تو جینیفر کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ نور نے بھی خوش ہو کر جینیفر کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا۔ آئی پرومس انکل، جینیفر میرے گھر میں بہت خوش رہے گی، میرے امی ابو، میرا بھائی اسے بہت خوش رکھے گا، کبھی بھی آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا، نور نے کہا۔ آپ نہ بھی کہتی بیٹا، تب بھی ہمیں یہ بات پتہ تھی، انہوں نے کہا تو نور مسکرا دی۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر کل انکل سے ملاقات کرتے ہیں، آپ انہیں اپنا ارادہ بتا دیجیے گا۔ پھر انکل شادی کی ڈیٹ فکس کر لیں گے، سلطان نے کہا۔ بالکل، اب آپ آئے ہیں تو شادی کر کے ہی جائیں، ہارون صاحب نے بھی کہا۔ ویسے مجھے آپ سے شکایت ہے، آپ نے اپنے دوسرے بیٹے کی شادی کر دی اور ہمیں بتایا بھی نہیں، اور نہ ہی سلطان نے اس کا ذکر کیا۔ وہ تو جینیفر نے ہمیں بتایا تھا کہ سلطان کے بھائی کی شادی ہو گئی ہے۔ کب کی تھی آپ نے ان کی شادی؟ انہوں نے پوچھا تو شہریار نے ایک دم ہارون صاحب کی طرف دیکھا۔ سب گھر والے ایسے ہو گئے جیسے انہیں سانپ سونگھ گیا ہو۔ حنا بیگم کے تو چہرے کی رنگت ہی بدل گئی تھی، اور مائدہ، اس کا تو حنا بیگم کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھ کر حالت غیر ہونے لگی۔ اس نے ایک دم اپنا ہاتھ شہریار کی تھائس پر رکھا۔ شہریار نے اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔
اسے جیسے جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، ایسے جیسے اسے تسلی دے رہا ہو، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا ہو۔ وہ ابھی ہم نے صرف نکاح کیا ہے۔ دراصل مائدہ کے پیرنٹس نہیں ہیں، وہ اپنے بڑے پاپا کے گھر رہتی تھی۔ بس ہم نے سوچا کہ جب بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو نکاح کر کے انہیں گھر لے آیا جائے۔ ابھی ریسیپشن رہتا ہے، ریسیپشن ہم حاجر اور شہریار کا ساتھ ہی کریں گے۔ تب ہم آفیشل سب کو بتائیں گے کہ مائدہ ہماری سب سے چھوٹی بہو ہے۔ جواب حنا بیگم نے دیا۔ ان کے جواب دینے پر سب کے سب حیران تھے اور سب سے زیادہ حیران شہریار اور مائدہ تھے۔ یہ الٹی گنگا کیسے بہنے لگی تھی، ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ سلطان اور ہارون صاحب نے ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں مسکرا دیے۔ سلطان نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں وکٹری کا نشان دکھایا، جس پر ہارون صاحب نے مسکرا کر پلکوں کو جنبش دی۔ "I'm sorry، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پیرنٹس نہیں ہیں"، انہوں نے کہا تو مائدہ، جو خود پر ضبط کیے ہوئے تھی، ایک دم اپنے ماں باپ کے ذکر پر خاموش آنسو بہانے لگی۔ شہریار نے جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم پریشان ہو کر بولا۔ "کچھ نہیں"، مائدہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ "پھر رو کیوں رہی ہو"؟ اس کا چہرہ اٹھا کر شہریار نے پوچھا۔ "بس ممی پاپا یاد آ گئے"، اس نے کہا اور اپنے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ "I'm sorry بیٹا، میرا ارادہ آپ کو ہرٹ کرنے کا نہیں تھا"، سلطان کے انکل نے ایک دم معذرت کی۔ "نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں ہے"، بس کہتے ہوئے اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ "ہم سب ہیں تمہارے ساتھ، خود کو اکیلا مت سمجھا کرو اور نہ اس طرح رویا کرو"۔ نور نے ٹوکا تو اس نے آنسوؤں کو صاف کیا اور اس کی محبت پر مسکرا دی۔ پہلی بار حنا بیگم کا دل بھی اس کی تکلیف کا سوچ کر دکھی ہوا تھا۔ اتنی کم عمر میں ماں باپ کو کھو دینا، پھر اس ظالم دنیا میں سروائیو کرنا آسان تو نہیں تھا۔ مائدہ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا، پھر شہریار کی طرف دیکھا جو نرمی سے اس کے گالوں سے آنسو کو صاف کر رہا تھا اور دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا جس سے مائدہ کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ دو دن بعد یوسف کا عقیقہ تھا، جس کی تیاری آج سے ہی فتح مینشن میں شروع ہو گئی تھی۔ ہارون صاحب اور محجبی بیگم چاہتے تھے کہ عقیقہ محل میں ہی ہو، لیکن نور اتنا ڈر گئی تھی کہ اس نے سلطان سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ فی الحال رامپور نہیں جائے گی، جس پر سلطان مان گیا تھا۔ اور ویسے بھی نور کچھ کہے اور سلطان اسے نہ مانے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ عقیقے کا انتظام مینشن کے لان میں ہی کیا گیا تھا۔ آج سے ہی مینشن کی سجاوٹ شروع ہو گئی تھی۔ مینشن اتنا بڑا تھا کہ ایک دن میں اس کی سجاوٹ ناممکن تھی، اس لیے 2 دن پہلے سے ہی اسے سجانا شروع کر دیا تھا۔ سلطان نے حاشر اور شہریار کو انویٹیشن دینے کا ذمہ داری دی ہوئی تھی جسے وہ دونوں بھائی بخوبی نبھا رہے تھے۔ گھر میں چہل پہل اور رونق کا سماں تھا۔ مزنہ بیگم، آفریدی صاحب، جیلانی صاحب اور سارا بیگم، وہ سب بھی اس وقت سلطان کے گھر پر موجود تھے اور شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے متعلق بات کر رہے تھے۔ سب بڑوں نے اپنی آپسی سہمتی سے 20 دن بعد کی شادی کی ڈیٹ رکھ لی تھی۔ جس دن جینیفر کی مہندی کی رسم ہونی تھی، اس دن کرن کی رخصتی رکھی گئی تھی، یعنی وہ دن جینیفر کی مہندی کا اور کرن کی رخصتی کا دن تھا۔
پھر اگلے دن کرن اور حدید کا ریسیپشن تھا، پھر اس سے اگلے دن ربال کی بارات تھی۔ ساری ڈیٹ فکس ہو چکی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا کر ایک دوسرے کا منہ میٹھا کیا۔ سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ سارا بیگم نے تو ایک دم اپنی بیٹی کو فون کر کے بتا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اسے جلدی آنے کی ہدایت بھی کر دی، اور پھر حدید کو بھی مبارکباد کا میسج کر دیا۔ سب بہت خوش تھے، بہت شاد، لیکن سب سے زیادہ خوش جینیفر تھی۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اب وہ بے صبری سے ربال کی منتظر تھی۔ ایک دل کیا کہ اسے فون کر کے بتائے، لیکن پھر یہ سوچ کر کہ وہ اس کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتی ہے، اس نے اسے فون کرنے کا ارادہ ترک کیا اور بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ وہ آفریدی صاحب اور مزنہ بیگم کو لینے آنے والا تھا۔ رات کے قریب 8 بج رہے تھے جب ربال مینشن میں داخل ہوا۔ اپنی گاڑی اس نے مینشن کے باہر ہی کھڑی کر دی تھی۔ اندر آتے ہی سب سے پہلے اس کا سامنا جینیفر سے ہوا۔ سامنا بھی کیا ہونا تھا، جینیفر نہ جانے کتنی دیر سے لان میں ٹہلتی ہوئی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو آتا دیکھ کر ایک دم اس کے پاس آئی۔ ربال نے اس کی طرف دیکھا، وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ آج اس کی مسکراہٹ میں کچھ الگ تھا، چہرے پر بھی اسے جو چمک دکھی، اس سے پہلے وہ چمک اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ربال نے پوچھا۔ جینیفر نے بنا کوئی جواب دیے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لان کے ایک کونے میں لے گئی۔ کیا ہوا، مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہو؟ ربال نے پوچھا۔ جواب میں سے جینیفر کی مسکراہٹ گہری ہوتی دکھی۔ جینی، کوئی دیکھ لے گا؟ ربال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھنے دو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی نازک ہتھیلی اس کے سینے پر دھرتے ہوئے بولی اور تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی۔ جینی، ربال اس کے اس طرح قریب آنے پر تھوڑا سٹ پٹایا۔ 20 دن، صرف 20 دن۔ 20 دن بعد میں آپ کی بیوی بن جاؤں گی اور آپ میرے ہسبینڈ۔ ایک دم ہی اس کی جرسی کو اپنی مٹھیوں میں بھیج کر جینیفر نے کہا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ میرے مام ڈیڈ مان گئے ہیں۔ آج شام آپ کے میرے اور حدید کے پیرنٹس نے ایک ساتھ مل کر ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کی ہے، جو کہ آج سے 20 دن بعد کی رکھی گئی ہے۔ 20 دن بعد ہم ایک ہو جائیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جینیفر نے ربال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کہتے ہوئے اس کا لہجہ خوشی سے لرز رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں بھی گلابی ڈولے تیرنے لگے تھے۔ خوشی کی چمک اس کے چہرے پر بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بات سن کر ربال کچھ دیر بالکل خاموش رہا، ایسے جیسے سمجھ میں نہیں آیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ وہ مسکرا رہا تھا، پھر بے یقینی سے سر کو ہلا رہا تھا، کبھی اپنی دونوں انگلیوں سے اور انگوٹھوں سے اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن کہنے کے لیے لفظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ ربال کی حالت دیکھ کر جینیفر کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی تھی۔ کچھ لمحے یقین اور بے یقینی میں گزر گئے۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا؟ جینیفر نے ہنس کر پوچھا۔ آ گیا، لیکن میں حیران ہوں کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا؟ تمہارے پیرنٹس اتنی جلدی کیسے مان گئے؟ اپنے سینے پر دھرے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر ربال نے پوچھا۔ سلطان کی وجہ سے۔ کل رات انہوں نے ڈیڈ سے بات کی تھی اور ڈیڈ ایک دم ہی مان گئے، اس نے خوش ہو کر بتایا۔ سلطان بھائی بیسٹ ہیں، ربال نے کہا۔ آخر کزن کس کے ہیں؟
جینیفر نے گردن اکڑا کر کہا۔ آخر میری بہن کے شوہر ہیں، ریبال نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ پھر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے انداز پر ہنس پڑے۔ آپ خوش ہیں نا ریبال؟ اس نے پوچھا۔ بہت زیادہ، بہت بہت زیادہ، ریبال نے سچے دل سے کہا۔ اور تم؟ اس نے پوچھا۔ میری خوشی کا تو یہ عالم ہے کہ میں اس وقت خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب عورت تصور کر رہی ہوں۔ میری محبت مجھے مل رہی ہے، اس سے زیادہ میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوگی؟ جینیفر نے اس کے تھوڑا قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے اس طرح قریب ہونے پر ریبال نے ایک دم ادھر ادھر دیکھا۔ جینی ریلیکس، ریبال نے ہنس کر کہا۔ جینیفر نے اس کی بات پر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور پنجوں کے بل اوپر ہو کر اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ I love you، پھر دل فریب انداز میں اس سے محبت کا اظہار کیا۔ I love you too، ریبال نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ جینیفر نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ریبال اس کے منہ بنانے پر ہنس پڑا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف چل دیا جہاں سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ حدید کو سامنے دیکھ کر کرن حیران ہو کر بولی۔ تم سے بات کرنے آیا ہوں، حدید سنجیدگی سے بولا۔ مجھ سے؟ لیکن کیا؟ اس نے حدید کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا۔ کوئی ضروری بات ہے جو مجھے اکیلے میں تم سے کرنی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ انکل آنٹی گھر پر نہیں ہیں تو سوچا یہی بہتر موقع ہے تم سے بات کرنے کا، تو تم سے بات کر لی جائے۔ اندر آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے حدید بے حد سنجیدگی سے بولا۔ اس کے اتنا سنجیدہ ہونے پر کرن کو کچھ گڑبڑ ہونے کا احساس ہوا۔ آج کرن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل سے ہی اسے بخار ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ نور کے گھر بھی نہیں گئی، لیکن اسے پتہ تھا کہ وہاں پر اس کی اور حدید کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے۔ چائے بنا کر لاؤں آپ کے لیے؟ کرن نے سنگل صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ نہیں، یہاں بیٹھو میرے پاس، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ انداز نور سنجیدہ تھا۔ کرن ڈرتے ڈرتے اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی بتائیں، کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے آج ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے؟ حدید نے اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے اپنا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی، کرن نے شرما کر کہا۔ تم خوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ حدید کے پوچھنے پر کرن نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آف کورس میں خوش ہوں، اس نے کہا۔ لیکن میں نہیں ہوں، حدید نے کہا تو کرن کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کرن حیران ہو کر بولی۔ سچ کہہ رہا ہوں، میں خوش نہیں ہوں، حدید نے کہا۔ کیوں خوش نہیں ہیں آپ؟ کرن کی سنہری آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھیل گئی تھیں۔ پتہ نہیں، لیکن میں خوش نہیں ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ تم بھی خوش نہیں ہو۔ تم زبردستی رخصتی کے لیے راضی ہوئی ہو، حدید نے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں رخصتی پر راضی ہوں، کرن نے تپاک سے جواب دیا۔ لیکن اب میں رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوں، بہتر ہوگا کہ تم اپنے گھر والوں سے منع کر دو، حدید نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کرن بولی، آواز میں آنسوؤں کی نمی گھل گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ہے، بس مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم زبردستی کسی کو اپنا نہیں بنا سکتے، کسی سے زبردستی رشتہ نہیں جوڑ سکتے۔ کس سے جوڑ رہے ہیں آپ زبردستی رشتہ؟ کرن نے پوچھا۔ تم سے زبردستی رشتہ جوڑا تھا میں نے، زبردستی اور اچانک تم سے نکاح کیا تھا۔ تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی نہیں تھی، میں نے تمہارے انکار کو آنا کا مسئلہ بنا لیا، پھر میں نے تم سے زبردستی نکاح کیا، جبکہ تم دل سے
इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास होता है तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, आपने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया, लेकिन अब मैं इस रिश्ते पर दिल से राज़ी हूँ। मैं आपके साथ खुश हूँ। किरण ने इसकी बात बीच में काट कर कहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे तुम्हारे साथ ज़्यादती हो रही है और मैं इस ज़्यादती का अज़ाला करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी भी सोच लो। हदीद ने कहा तो किरण गुस्से से खड़ी हो गई। क्या मसला है आपका? पहले ज़बरदस्ती मुझसे निकाह किया, इसके बाद मुझे मनाते रहें। अब जब मैं मान गई हूँ तो फिर ये सब करने की क्या ज़रूरत है? वो रोते हुए बोली। इसको खड़ा होते देखकर हदीद भी खड़ा हो गया। पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अब मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम्हारा भला सोच रहा हूँ। ये भला सोच रहे हैं आप मेरा? ये मेरी ज़िंदगी है हदीद, ये मेरी ज़िंदगी है हदीद, कोई मजाक कोई तमाशा नहीं। किरण आगे बढ़कर इसके सीने से शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़कर हिज़यानी अंदाज में चिल्लाकर बोली, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ हदीद, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वो रोते हुए बोली, अच्छा, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हदीद ने दिलचस्प नज़रों से इसको देखते हुए पूछा, कितनी से क्या मतलब है? बस मोहब्बत, बस मुझे इतना पता है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, काफ़ी नहीं है आपके लिए? वो रोते हुए हिज़यानी अंदाज में चिल्लाकर बोली, नहीं काफ़ी नहीं है, बताओ मुझे कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? हदीद इसके सुर्ख पड़ते चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखता हुआ बोला, हदीद ये सब कुछ करने की अपने लिए, हदीद ये सब कुछ हदीद ये सब कुछ किरण की अपने लिए मोहब्बत की हद देखने के लिए कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि किरण इससे मोहब्बत करती है या फिर अभी भी इसके दिल में कोई खलिश बाकी है, इसने इसे सच्चे दिल से माफ़ भी कर दिया है या नहीं, और सिर्फ इसीलिए क्योंकि किरण अभी तक इसे उलझी हुई महसूस हो रही थी। सहारा बेगम ने जब इसे मैसेज करके मुबारकबाद दी और बताया कि इसकी और किरण की शादी की डेट फिक्स हो गई है, तो इसके दिमाग में सीधा ख्याल इसी बात का आया था। वो अपने दिल के खदशे को मिटाना चाहता था, जो मिट गया था और बड़ी खूबसूरती से मिटा था। नहीं बता सकती मैं, जिस तरह आपके पास मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं, मेरे पास भी नहीं है। इसके सीने पर हाथ मारकर इसे झटके से दूर करते हुए वो बोली। इसे दूर करने के चक्कर में वो लड़खड़ाई। हदीद ने एकदम आगे बढ़कर इसकी दोनों कलाइयाँ थामकर इसे गिरने से बचाया। इसकी कलाइयाँ भट्टी की मानिंद दहक रही थी। हदीद ने एकदम इसकी नफ्स पकड़ी। किरण, तुम्हें बुखार हो रहा है? हदीद ने परेशान होकर पूछा। आपसे मतलब? अपनी कलाइयाँ छुड़ाने की ताक करती वो रोते हुए बोली, यार मुझसे मतलब क्यों नहीं है? क्यों नहीं होगा? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हदीद ने कहा, कैसे शौहर? अभी तो मना कर रहे थे। किरण तड़क कर बोली। हदीद इसके तड़कने पर हंस पड़ा। आई एम सॉरी मेरी जंगली बिल्ली, मैं मजाक कर रहा था। हदीद ने इसकी कलाइयाँ और कस के पकड़ कर इसे अपने करीब करते हुए कहा, झूठ, आप मजाक नहीं कर रहे थे। किरण ने तेज़ लहजे में कहा, अच्छा तुम्हें कैसे पता? हदीद ने दिलचस्प नज़रों से इसे देखते हुए पूछा, क्योंकि मैं आपको जान गई हूँ, आपकी आँखों से आपके दिल का हाल पढ़ लेती हूँ। मुझे पता है आप मजाक नहीं कर रहे थे, आप सीरियस थे। वो एक हिचकी लेकर बोली, हाँ मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन सीरियस भी नहीं था। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम सच में दिल से राज़ी हो या नहीं। और जानती हो ऐसा क्यों? इसने कहा तो किरण ने सवालिया नज़रों से इसे देखा। क्योंकि कई बार तुम मेरे सवालों का जवाब देते हुए उलझती हो।
تمہارا وہ الجھنا مجھے الجھا دیتا ہے۔ میں اپنی زندگی کی نئی شروعات بہت سہل کرنا چاہتا ہوں۔ میں خواہ بندہ ہوں، بہت عام سی سوچیں ہیں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کرن، اور بدلے میں ویسے ہی محبت تم سے چاہتا ہوں۔ اگر تم مجھے ویسی محبت نہ دے پاؤ گی، مجھ سے ناراض رہو گی، تمہارے دل میں ایک گرہ رہے گی، تو میں ٹوٹ جاؤں گا۔ بس دیکھنا چاہتا تھا کہ محبت کے جس مقام پر میں کھڑا ہوں، تم وہاں نہ سہی لیکن اس کے آس پاس کھڑی ہو یا نہیں۔ حدید نے کہا، اگر محبت کے اس مقام پر میں آپ کو خود سے بہت آگے کھڑی ہوئی ملی تو کیا کریں گے آپ؟ کرن نے کہا تو حدید کا دل خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ تو میں اپنے آپ کو اور خوش قسمت سمجھوں گا۔ حدید نے جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سمجھتے رہیں خود کو خوش نصیب، اور چھوڑیں میرا ہاتھ۔ کرن بدک کر بولی، چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما مسز حدید۔ حدید مخمور لہجے میں بولا، آج کہہ رہے ہیں کل چھوڑ بھی دیں گے۔ آج صرف پوچھا ہے، کل حقیقت میں یہ کر دیں گے۔ آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ زندگی تو میری برباد ہوگی۔ کرن روتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے۔ حدید ایک دم تڑپ کر بولا، میرے ساتھ یہ دکھاوا مت کریں اور چھوڑیں میرا ہاتھ۔ اتنے مہینوں ہو گئے ہیں ہمارے نکاح کو، کیا آپ ابھی تک میرے دل کا حال نہیں جان پائے؟ جو آپ اس طرح کی حرکت کر کے مجھے تکلیف دے کر میرے دل کا حال جاننا چاہتے تھے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، آئی ایم سوری جان، ریئلی ویری سوری۔ حدید نے اسے خود سے لگاتے ہوئے کہا، دور ہو جائیں مجھ سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ وہ اس کے سینے پر اپنی نازک مٹھیاں مارتے ہوئے بولی، کچھ نہیں کہہ رہا ہوں میرا بچہ، کچھ نہیں سمجھا رہا، میری غلطی تھی بس، اب نہیں رونا۔ حدید اس کی حالت دیکھ کر تڑپتے دل سے بولا، اور پھر جھک کر اس کے آنسو صاف کرتا اسے پیار سے پچکار رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ مزید شرمندہ ہوا۔ اسے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اسے اپنے دل کے خدشے کو ختم کرنا تھا۔ وہ تو ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کی بیوی کا نازک سا دل بری طرح دکھا تھا۔ کرن اس کے ہاتھ اپنی کلائیوں سے ہٹانے کی تاک دھاو میں تھی، لیکن حدید اس کی کوشش کو ناکام بناتے جھکتے ہوئے اس کے آنسو شدت سے اپنے لبوں سے چننے لگا۔ اسے کرن کا پورا وجود کسی بھٹی کے مانند سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ میرا بچہ، حدید نے پہلی بار اسے یوں میرا بچہ کہہ کر پکارا تھا۔ کرن اس کے میرا بچہ کہنے پر اور شدت سے رو پڑی، لیکن حدید ہنوز اس کے چہرے پر جھکا، اس کی آنکھوں سے پھسلتا ایک ایک آنسو اپنے ہونٹوں سے چنتا جا رہا تھا۔ کرن اسے اپنے کانپتے ہاتھ سے پیچھے کرنا چاہ رہی تھی، لیکن حدید اس کے آنسو پوری طرح سے خشک کرتا پیچھے ہٹا تھا۔ اب کرن وقفے وقفے سے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ حدید اس کی طرف دیکھے گیا، لیکن وہ حدید کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ ہنوز نظریں جھکائے ہوئے تھی، جبکہ چہرہ جو پہلے ڈرا سہما سا تھا اب سپاٹ ہو چکا تھا۔ حدید نے اس کی پلکوں پر پھونک ماری تھی، لیکن کرن پھر بھی نظریں اٹھانے کی بجائے آنکھیں کس کے بند کر چکی تھی۔ حدید نے بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے اور انہیں رب کرنے لگا، پھر جھک کر بڑی نرمی سے اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ تمہیں بخار ہے؟ کوئی میڈیسن لی؟ بخار کی تپش محسوس کرتے ہوئے حدید نے پوچھا۔ اسے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اس سب کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا۔ آپ سے مطلب؟ آپ بس یہاں سے چلے جائیں۔ آپ کو سکون مل گیا نا مجھے پریشان کر کے، میری جان نکال کر؟ جائیں یہاں سے، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ کرن روتے ہوئے
کہہ رہی تھی اور حدید پریشان سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری میرا بچہ، آئندہ سے ایسا کبھی نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے حدید نے جھک کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے منت آمیز لہجے میں کہا، میں آپ کو معاف نہیں کروں گی بلکہ میں آپ کی شکایت کروں گی۔ کرن سوں سوں کرتے ہوئے بولی، کس سے کرو گی؟ حدید اپنی مسکراہٹ دبا کر بولا، انکل سے۔ انکل کو بتاؤں گی آپ مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، انہیں بتاؤں گی کہ میرے دل کا حال جاننے کے لیے آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیا۔ کرن اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولی، بتا دینا کہ جب ڈیڈ مجھ سے پوچھیں گے میں نے ایسا کیوں کیا تو میں بھی بتا دوں گا کہ تم ہمیشہ مجھ سے الجھی باتیں کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیشہ میرے دماغ میں ایک خیال، ایک سوال آ رہا تھا کہ تم سچ میں خوش ہو یا پھر انکل آنٹی کی وجہ سے خوش رہنے کا دکھاوا کر رہی ہو اور ان کی خوشی کے لیے کر رہی ہو۔ اب میرا دل ہر وہم، ہر خدشے سے آزاد ہو گیا۔ آج میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہا ہوں۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں کرن، بہت زیادہ، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ تمہارے بغیر رہنے کا تصور بھی میرے لیے سہانی روح ہے۔ میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں میں اتنے ہی تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک بار غلط کر کے تمہارا دل بہت دکھا چکا ہوں۔ اب زندگی کی آخری سانس تک کوشش کروں گا کہ کبھی تمہارا دل نہ دکھاؤں۔ تمہیں اتنی خوشیاں، اتنی محبت دوں کہ تم میری اس غلطی کو کبھی یاد نہ کرو۔ حدید اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بے حد نرمی لیکن مدھم اور گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور کرن سانس روکے اس کی بات سن رہی تھی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ واقعی ایک پھانس تو اس کے دل میں چبھی ہوئی تھی اور کئی بار وہ الجھ بھی جاتی تھی، لیکن آج حدید کی باتوں نے اس کے دل سے وہ پھانس نکال دی، اس کی ساری الجھن دور کر دی۔ اب وہ پرسکون تھی۔ اب اس کے دل میں پھانس نہیں بلکہ دل کے ہر ایک کونے میں حدید کی محبت تھی۔ وہ اپنی ازواجی زندگی پورے خلوص اور سچائی کے ساتھ شروع کرے گی۔ آئندہ آپ اس طرح کی کوئی بات مجھ سے نہیں کریں گے، مذاق میں بھی نہیں۔ آپ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں اور آخری بھی۔ آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا، آپ کے بعد کوئی نہیں ہوگا، کرن کہہ رہی تھی اور حدید دل کی گہرائیوں تک پرسکون ہوتا جا رہا تھا۔ تم بھی میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو لیکن آخری نہیں، حدید نے کہا تو کرن نے چونک کر اسے دیکھا۔ ماتھے پر ایک دم بل پڑے تھے۔ دوسری عورت کون آئے گی آپ کی زندگی میں؟ اور وہ غصے سے بولی۔ حدید اس کے غصے پر مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی مسکراتی نظریں کرن کو اور تب چڑھ گئی۔ دوسری عورت میری بیٹی ہوگی جو بالکل تمہاری طرح ہوگی، حدید نے کرن کی کھڑی ناک اپنی چٹکی میں بھرتے ہوئے کہا تو کرن شرم سے سرخ پڑتی ایک دم اپنی ناک سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہاں سے بھاگنے والی تھی، لیکن حدید نے اس کے بھاگنے کی کوشش کو ناکام بناتے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہ میری جان، اب دور نہ جانا، دور جاؤ گی تو مر جائے گا تمہارا یہ دیوانہ، حدید نے جھک کر اس کے کان میں کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کے سینے میں اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھام کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ شادی مبارک ہو جانے حدید، حدید نے محبت بھری سرگوشی اس کے کان میں کی تو وہ شرم سے لرزتے اپنے نازک وجود کو سنبھالنے میں ہلکان ہو گئی۔ حدید نے اس کی حالت دیکھ کر اسے اپنی مضبوط بازوں میں سمیٹ لیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے زمین سے اٹھا کر اور کس کے اپنے سینے میں بھیج لیا۔ حدید نے کرن کے نازک وجود کو اس طرح
اپنے سینے میں چھپا لیا، جیسے آوارہ بادل چاند کو اپنی اونٹ میں چھپا لیتا ہے۔ جاری ہے۔ سب اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کمنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ ملتا ہے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، اپنوں کا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔